السلام علیکم۔ ویڈیو سے سٹارٹ سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، اور درود شریف ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی دنیا کے سامعین السلام علیکم۔ آج کی حدیث صحیح بخاری جلد اول ایمان کا بیان حدیث نمبر 17۔ اس کے راوی ہیں ابو الجمان شعیب زہری ابو ادریس عائض اللہ بن عبداللہ۔ عائض اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا کہ عبادہ بن صامت جو جنگ بدر میں شریک تھے اور شب عقبہ میں ایک نقیب تھے، کہتے ہیں کہ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلو، نقیب وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ 6 ساتھی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور چوری نہ کرنا، اور زنا نہ کرنا، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، اور نہ ایسا بہتان کسی پر باندھنا جس کو تم دیدہ اور دانستہ بناؤ، اور کسی اچھی بات میں اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کرنا۔ بس جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور دنیا میں اس کی سزا اسے مل جائے گی تو یہ سزا اس کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو ان بری باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور اللہ اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھے گا تو اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو اس سے درگزر کر دے اور چاہے تو اسے آزاد دے۔ عبیدہ بن صامت کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شرط پر بیعت کر لی۔ تو یہ ایک تفصیلی حدیث ہے، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ سے اس کی رحمت کا درخواست گزار ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ صحیح بخاری Volume 1 Book 2 Hadith number 17. Narrated Ubadah bin as-Samit, who took part in the Battle of Badr and was a Naqib. Naqib is a person heading a group of 6 persons on the night of Aqaba pledge. Allah's Apostle said while a group of his companions were around him, "Swear allegiance to me for not to join anything in worship along with Allah, not to steal, not to commit illegal sexual intercourse, not to kill your children, not to accuse an innocent person to spread such an accusation among people, not to be disobedient when ordered to do good deed." The Prophet added, "Whoever among you fulfill his pledge will be rewarded by Allah, and whoever indulges in any of them, except the ascription of partners to Allah, and gets the punishment in the world, that punishment will be an exemption for the same. And if one indulges in any of them and Allah conceals his sin, it is up to him to forgive or punish him in the hereafter." Ubadah bin as-Samit. So we saw allegiance for this point to Allah's Apostle. Jazakallah khair. مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔